السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسٹوری ہم پڑھنے والے ہیں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام کو آدم الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی اور تبلیغ آپ نے 950 سال کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال بعد پیغمبر بنا کر نوح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی بیچ میں 10 قرن آتے ہیں۔ دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس وقت دنیا میں آبادی کافی بڑھ چکی تھی اور اس وقت شیطان اپنی چال چل چکا تھا۔ انسانوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو وہ لوگ جب تو شرک نہیں تھا، آدم علیہ السلام جب تو شرک نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ شرک کرنے لگے یہ لوگ۔ ان کے کچھ نیک لوگ تھے تو ان کی اولاد کہنے لگے کہ ہم نیک لوگوں کو یاد کرتے رہیں گے، لہٰذا ہم بت بنا لیں گے تاکہ ان کو دیکھ کر ہم سدھرے ہوئے رہیں گے، لہٰذا انہوں نے بت بنا لیا نیک لوگوں کا۔ تو ان کی جو اولاد آئی ہے وہ سمجھی کہ یہی ہمارا معبود ہے، اب وہیں سے بت پرستی شروع ہو گئی، یعنی یعوز، بدھ اور نائلہ، ایسا نام ان کے بزرگوں کے نام سے ہی یہ بدھ بنا لیے تھے اور پرستش کرتے تھے یہ لوگ۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ کام نوح علیہ السلام کے لیے آسان نہیں تھا اور لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے۔ نوح علیہ السلام وہ لوگوں کو بولتے، کیا تم نہیں جانتے ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، آسمان بھی جو تم سورج چاند دیکھتے ہو وہ اللہ نے بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے ندیوں کو بنائے، سب کچھ تم دیکھتے ہو وہ سب کچھ اللہ نے بنائے ہیں، صرف تمہارے لیے یہ سب بنائے ہیں، صرف تمہارے لیے بنائے ہیں۔ کیونکہ تم اس کی عبادت کرو، بت پرستی کیوں کرتے ہو، کہنے لگے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو، جاؤ یہاں سے، کیونکہ وہ بتوں سے روکے نوح علیہ السلام۔ تو وہ کہنے لگے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر ان میں اچھے لوگ بھی تھے، کمزور جو غریب تھے، 2 گروہ ہو گئے، یعنی ایک تھوڑے اچھے لوگ ہو گئے اور تھوڑے جو کمزور ہے وہی لوگ یہ نوح علیہ السلام کی بات سن رہے تھے۔ ایک اچھے لوگ ہو گئے، دوسرے برے لوگ ہو گئے۔ تو وہ لوگ نوح علیہ السلام کو ڈراتے، پتھروں سے مارتے، پھر بھی آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ لوگ کیا کیے، ڈٹے رہے۔ نوح علیہ السلام کہتے اللہ تم کو ضرور سزا دے گا۔ پھر 950 سال اللہ کی راہ میں لگا دیے نوح علیہ السلام، کہتے رہے وہ لوگوں کو، مگر لوگ نہیں مانے۔ پھر ایک دن وہ رات میں اللہ سے بہت دعا کرنے لگے، وہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے اللہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، ان کو سزا دو۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیڑ لگانے کو کہا کہ تم پیڑ لگاؤ، تو انہوں نے ایمان والے مل کر پیڑ لگائے۔ پھر اللہ نے کیا کیے، اللہ نے ان کو ایک کشتی بنانے کو کہا اور کشتی میں جڑے جانوروں کو بھی رکھنے کو کہا۔ تو نوح علیہ السلام اب کشتی بنانے، وہ پیڑ جو لگائے تھے، اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اسی لیے حکم دیا تھا کشتی بنانے کا۔ تو نوح علیہ السلام پہلے تو پریشان ہو گئے کہ میں کشتی کیسے بناؤں، مجھے بنانے نہیں آتا۔ پھر انہیں کشتی وہ اللہ تعالیٰ ہی الہام ڈالے تو آپ نے بہت خوبصورت کشتی بنائی، یعنی اس میں اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، بیچ کا حصہ اور نیچے کا حصہ، یہ سب بہت خوبصورتی سے کشتی بنائی نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ کسی انسان نے بھی کشتی نہیں بنائی تھی۔ یہ تو قوم والے ایسے تھے کہ چوری کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، امانت میں خیانت کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، شرمناک کام کرتے تھے۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ انہوں نے
پیڑوں کو کاٹنا شروع کی جو انہوں نے لگایا تھا۔ کشتی بنانے میں ایمان والے بھی ان کی مدد کرنے لگے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، اور وہ وقت آ گیا تھا جب کشتی خالی چلنے لگی اور سب تتر بتر ہو گئے، تو یہ لوگ مذاق اڑانے کے باوجود بھی کشتی بنائے۔ انہوں نے آپ کو پاگل کہا۔ ایک رات اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ بہت جلد باڑھ آنے والی ہے، اس کشتی میں 3 حصے کر لو۔ 3 حصے کیے، اور اوپر پرندوں کا حصہ، اور تیسرے بیچ میں انسانوں کا، اور نیچے جانوروں کا۔ ایسے ہی کشتی چلی، اور اس میں کشتی چلی جب کشتی میں رہنے والے سب بچ گئے مگر ان کا بیٹا اور ان کی عورت پانی میں ڈوبنے والوں میں سے ہو گئی۔ اور یہ کشتی میں ایسی خوبصورت یہاں تک کہ نوح علیہ السلام 3 حصے کر لیے، اوپر پرندوں کا، بیچ میں جانوروں کا، اور نیچے بیچ میں انسانوں کا، اور آخر میں جانوروں کا حصہ بنایا۔ اب جانور جوڑے جوڑے سے رکھے نوح علیہ السلام، اس میں ہاتھی، شیر، خرگوش، طوطے۔ جلد ہی کشتی جانوروں سے بھر گئی۔ اچانک پانی روٹی کے چولہے سے نکلنے لگا۔ بارش خوب برسی، ایسی برسی یعنی آسمان سے بارش ہوئی، پھر زمین سے چشموں کی طرح بارش نکلی، یعنی زمین پھوٹ پڑنے لگی۔ ایسی بارش، اوپر سے بارش اور نیچے سے بارش، ایسی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اچانک یہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام وہ لوگوں کو سمجھانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو بلایا، سب نے حکم کی تعمیل کی، سب کشتی میں بیٹھ گئے سوائے ان کے جو ان کی بیوی اور کنعان بیٹا، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گیا، سوائے ان کی بیوی بیٹا کنعان کے۔ سب لوگ 80 لوگ کشتی میں بیٹھے رہے اللہ کی اجازت سے، اور ان میں 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام، یافس۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، اب وہ جو ڈوبنے والے تھے یعنی قوم والے، وہ لوگوں کو اب پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، اور وہ دیکھے بھی کہ کیسے جانور جا رہے ہیں، پرندے جا رہے ہیں، اور انسان جا رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھے، مگر ان کے دماغ پر پردے پڑ گئے تھے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگے، مگر وہ پہاڑ بھی کچھ کام آنے والا نہیں تھا۔ لہذا نوح علیہ السلام سب جانوروں کو سب جوڑے جوڑے رکھ کر اور انسانوں کو سب رکھ کر کشتی چلی، اور جب کشتی چلی تو نوح علیہ السلام دعا پڑھے۔ وہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے سواری کو ہمارے تابع کر دیا، سبحان اللہ، ورنہ ہم اسے قابو میں کرنے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام اس طریقے سے دعا کیے۔ کیسا پانی ہر طرف سے آ رہا تھا، اور وہ کشتی آرام سے سلامتی سے چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کنعان کو پکارے اور کہنے لگے، اے بیٹے کشتی میں آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ پہاڑ بچائے گا مجھے۔ وہیں سے ایک موج آئی اور ان کو لے ڈوبا، اور ان کی بیوی اور بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو یہ اللہ ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور یہ پانی میں ڈوب گئے، اور گھر وغیرہ سب ڈوب گئے۔ کشتی میں صرف 80 لوگ سوار تھے۔ نوح علیہ السلام سبھی جانوروں اور انسانوں کے کھانوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان کو سزا کیوں ملی؟ کیونکہ یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان جانوروں میں شیر، بھیڑیا، بکری، سانپ سب شانت تھے، خاموش تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیے تھے شانت ہونے کی، اور ایسے جیسے شیر کیسا ہے وہ تو وہ بھی خاموش تھا، مگر چوہے سے ذرا پریشانی تھی، وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ پھر اللہ نے بلی پیدا کی، لہذا بلی نے سارے چوہوں کو کھا لیا۔ بارش 40 دن تک ہوتے رہی۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام بھی تھے، اور ایمان والے بھی۔ نوح علیہ السلام سارے لوگ زمین پر
آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ بہت مہینے چلی یہ کشتی۔ اب کشتی میں کب تک رہتے، تو وہ کشتی رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا، وہ خبر نہ لایا تو وہ واپس نہیں آیا، تو پھر دوسرے پرندے کو، کبوتر کو بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آیا، اس کے چونچ میں زیتون کے پتے تھے، سبحان اللہ، اور پیر پر مٹی تھی۔ تو نوح علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کیا وہ زمین کے پاس ہی تھے۔ کشتی جودی کے پہاڑ پر رکی، سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے وہ جانوروں کو چھوڑ دیا اور نوح علیہ السلام زمین پر آئے، اور سب سے پہلے زمین پر اللہ کو سجدہ کیا۔ جب کشتی سے نیچے اترے تو شکر ادا کیا اللہ کا، اور سجدہ کیا اللہ کے لیے، یعنی بہت اللہ کی تعریف کی۔ یہ انسانیت کا ایک نیا آغاز تھا۔ تو اب سوالات کرتی ہوں، سوالات و جوابات اگر میں بولوں گی تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجا؟ جواب یہ ہے، انسانوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے۔ کشتی میں کون کون چڑھے؟ پہلے سب سے اوپر پرندے تھے، بیچ میں جانور تھے، اور سب سے پہلے پرندے تھے، اوپر پرندے تھے، بیچ میں انسان، اور نیچے جانور تھے۔ اور تیسرا، اس پہاڑ کا نام بتاؤ جہاں کشتی رکی۔ وہ پہاڑ کا نام جودی پہاڑ تھا۔ اور چوتھا، چوہوں کے لیے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ جواب ہے بلی۔ اور اس کشتی میں کتنے حصے تھے؟ 3 حصے تھے، اوپر پرندوں کا، پھر انسانوں کا، پھر جانوروں کا۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال، 950 سال آپ نے تبلیغ کی۔ کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی۔ سواری کی دعا بتائیے۔ یہی ہے سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کنعان، اور جو کشتی میں تھے وہ 3، حام، سام، یافس۔ اور نوح علیہ السلام خبر لانے کے لیے کس کو بھیجا؟ کبوتر کو بھیجا۔ میری اسٹوری ہو گئی ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔